سر آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ بہت ان ہے کہ عمران خان صاحب کی جو شادی ہوئی ہے، ابھی جو ان کی حالیہ وائف ہیں ان سے جو ان کی شادی ہوئی ہے وہ عدت کے دوران ان کا نکاح ہوا ہے، اور پھر بعد میں جن مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا انہیں کو بعد میں پتہ چلا۔ تو کیا یہ اس بارے میں کیا شرعی حکم لگتا ہے اور کیا لوگوں کو سوچنا چاہیے؟ دیکھو، اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تجسسوا۔ اب ہم لوگ بالکل پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کسی پرسنالٹی کا کوئی شخصیت ہمیں ملے تو ہم پیچھے پڑ جائیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ ہمیں کہیں سے کوئی عیب ایسا مل جائے کہ ہم اس کو نشر کریں، لوگوں میں پھیلائیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بدلے، ہمارے دلوں کو بدلے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، اس تحقیق کے اندر پیچھے پڑ جانا کہ بھئی فلاں شخص ہے، اس کا نکاح ہوا تھا، آیا اس نکاح کے اندر اس عورت کی پتہ نہیں عدت ختم ہو گئی تھی یا عدت ختم نہیں ہوئی تھی، یہ جو تحقیق کرنے جا رہا ہے نا بندہ، یہ بندہ ہی سب سے پہلے گناہ گار ہو جائے گا۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کے پرسنل معاملات کے اندر دخل دیں اور اس تحقیقات کے اندر لگ جائے؟ کون چیک کرتا ہے ہمارے یہاں پر؟ مطلب آج میں ہوں، میرے کوئی شخص آ کر کے بولے یا مولانا صاحب آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح ٹھیک ہوا، میں اس چیز کی تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر؟ تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات کا مقصد صرف اور صرف ایک انتشار پھیلانا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اگر اس کو شہرت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو کسی طریقے کار سے اس کی شہرت پر ہم اثر انداز ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی دوسری بات میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں یہ پتہ بھی چل جائے آپ کو کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر اس کی عدت کے دن ختم نہیں ہوئے تھے اور اس نے آگے نکاح کر لیا، اس بنیاد کے اوپر بھی اگلے نکاح کو آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ نکاح اس کا نہیں ہوا تھا، نکاح حرام ہو گیا تھا، یہ حرام زندگی گزارے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت درجے کی فضول یہ استدلال ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نمبر ایک، عدت کا معاملہ تو عورت کے لیے پرسنل ہوتا ہے، لہٰذا اسی کی زبان کا اعتماد ہوگا۔ وہ کہے گی نہیں عدت ختم ہو گئی ہے تو مان لی جائے گی۔ اب کون چیک کرتا ہے اس کی؟ بھائی عدت اگر ایام کے ذریعے ہے، کون چیک کرے گا جا کر کے اس کے ایام ختم ہو گئے تھے یا نہیں ختم ہو گئے تھے؟ لہٰذا کیا ذہن بن گیا۔ اور دوسری بات میں اکثر لوگوں کو ذکر کرتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ کئی علماء ایسے ہیں اس دنیا کے اندر ابھی، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں یا دیگر کئی بھی علماء ہیں، عرب کے بھی کئی علماء ایسے ہیں، چاہے ان کے استدلال سے آپ متفق ہوں یا نہ، میں بھی متفق نہیں ہوں ان کے استدلال سے، لیکن بہرحال وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں استدلال کرنے کی، اور وہ یہ استدلال کر کے لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر عدت کے معاملات کے اندر استبراء رحم کی کنفرمیشن اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس بنیاد پر اگر وہ آگے نکاح کا اقدام اٹھا بھی لے وہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس استدلال سے میں اگرچہ موافقت نہیں رکھتا، مجھے اس استدلال کے اندر بہت عیب ہے اور ناقابل برداشت استدلال ہے میری جہت کے اندر جو میں دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء جب کسی کام کا ایک استدلال کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی شخص ہے اس کو وہ استدلال پسند آ رہا ہے اور وہ اسی استدلال کی بنیاد پر اس نے ایک قدم اٹھایا ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے؟ لہٰذا یہ نہایت فضول درجے کی بحثیں ہیں جو ہمارے یہاں چلتی ہیں، اور ہر دوسرا بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ سر جی وہ جو ان کا نکاح عدت میں ہوا تھا، نکاح ہوا یا نہیں؟ آپ کون ہیں یہ سوال کرنے والے؟ اگر وہ عدت میں تھی یا عدت میں نہیں تھی، اس میں اس خاتون کی زبان کا اعتماد ہے، وہ کہنی میں عدت میں نہیں تھی، دیٹس اٹ، خلاص، کسی کو اجازت نہیں وہ تحقیق کے اندر پڑے اور کیلنڈر نکال کے دن گننا شروع کر دے، 1 2 3 4 5 6 یہ دن ہوئے یا نہیں ہوئے، فضول قسم کی بحثیں۔ نمبر 2، اس کے علاوہ عدت کے اندر اگر بالفرض ان کا استدلال اس جانب مائل ہو کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو استبراء رحم کی کنفرمیشن کے بعد وہ آگے نکاح کرنے کے اقدام کو جائز سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر، ممکن ہے وہ ان علماء کو فالو کر رہے ہوں، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹس ہمیشہ دیا جاتا ہے، ایسے مسئلوں کے اوپر جبر نہیں کیا جاتا، چاہے آپ کسی کے استدلال سے متفق ہو رہے ہو یا نہیں ہو۔ علماء ہیں، ہمارے دین کے سرتاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں یہ سارے علماء، کسی بھی عالم دین کے جس کو علماء نے عالم شمار کیا، مجتہد مانا، اس کے استدلال کو قبول کر رہے ہیں، چاہے آپ قبول کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، لیکن وہ اگر یہ ممکن ہے وہ اس استدلال کی بنیاد پر انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہو۔ لہٰذا کسی کو بھی بلا وجہ ایسی بڑی بڑی تہمتیں لگا کر اپنے اوپر نعوذ باللہ گناہ نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے دین کے اندر کسی پر غلط الزام لگانے کی بھی بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا۔ عزتیں اچھالنا آسان سمجھ لیے ہم نے، لیکن بروز قیامت اس کے جواب دینے پڑیں گے، اور بہت چیزیں انسان زبان سے بہت دفعہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ اس کے نزدیک تو شاید وہ بہت چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔
تو آپ کسی کی عزتوں کو ایسے مت اچھالیں. یہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. کیوں یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اگر آپ نے کہیں سنا بھی تھا تو سن کے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے آپ. لیکن اس کو ہم ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ سر جی وہ عدت میں نکاح ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.